ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام، یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے، پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے۔ اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا، اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے، اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں پہ بات کروں گا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے، میں نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ، کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو ایک بالکل لک و دک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے، مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا۔ اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات، وہ پرند کو دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی۔ یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع لفظ عربی کا، اسمع کے معنی ہوتا ہے اللہ سن لے، ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ۔ دا میننگ آف ایل از پروردگار، اللہ، اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ 99 ایئرز کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، دو باتیں سیکھنی ہے اس میں، مایوس نہیں ہوئے، پکارتے رہے ہیں۔ ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ 99 ایئرز کی دعا، کمال ہے نا۔ اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا۔ اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے، اور اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو۔ آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار، امیجن نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا؟ اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے۔ اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے، آپ نے چھری بھی پھرا دی، اپنا کام پورا کیا انہوں نے۔ وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اللہ نے جنتی مینڈھا بھیج دیا، اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا، قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال۔ اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو جلا دو، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا، اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے۔ اچھا، وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی۔ انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی، اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر، اتنی خطرناک آگ۔ ٹھیک ہے، اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا؟ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداون، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عبادت تیری یہی کرتے ہیں، اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں۔
تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں, میں ان کا معبود ہوں, اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا, کہتا حضور بس آرڈر کر دیں, اجازت دیں, ابھی بارش برساتا ہوں, بند ہو جائے گی. آپ فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر دے گا, باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا, ہوا کا فرشتہ آیا, کہتا ہے بس آرڈر کریں, ابھی ہوا چلے گی, یہ ساری آگ بجھ جائے گی, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب دیکھ رہا ہے, اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا, اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے, جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا, اس کی مرضی ہے, میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو اب حضرت جبریل آئے, کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں, آپ ہماری مدد نہیں لے رہے, آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے, جواب سنو حضرت ابراہیم کا, لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے ہیں میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا, اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں, میں راضی ہوں, اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے, اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی,